They won't be able to see you, but they'll be able to see the screen and that's perfect. Just be careful of this part. And the second one, I will need to get set up soon. I think the when most of connect is going to be this. The children. آپ بیان کرتے ہیں تو خود شروع سے کس کی کرے گی یہ چیزیں ٹھیک ہے تو یہ پچھلا جو اچھا پھر اس میں کہتے ہیں جو ہم صرف بات کرتے ہیں وہ ساری چیز ایک ہی بیان کرتے ہیں مثلاً باڈی کا کہنا دینا کب اس میں جو ہے جب میں کروں اپنا پہلا والا سیکشن کرتے ہیں یہ میں مکمل کروں گا اس کے بعد میں جہاں پہ جو میں کرتے ہیں اس میں آپ کو بتانے کو دو سچویشن ہوتی ہے یہاں پہ ہم گھر سے اٹھاتے ہیں اس وقت کیا دقت ہوتی ہے اور دوسری ہاسپٹل سے اٹھاتے ہیں تو ہم کون سی سروس پڑھتے ہیں کہ ہم سرٹیفکیٹ میرے پاس یہ اس لیے میں نے اس پہ بھی رکھا ہے تاکہ ان کو پتہ لگا میرے پاس سب سے زیادہ ہارس بھی ہے ٹھیک ہے اس میں کی جگہ بھی فریزر بھی ہے عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی ہے شو ریک بھی ہے ویٹنگ ایریا بھی سارا کچھ یہ آپ نے پلان کر ہمارا بہت اس کے بعد جو ہم کہیں گے پھر آپ نے بتانا کہ جی اس طرح کپڑے والا تو آپ کو ابھی ریڈی ہوگی باڈی ابھی پھر وہ آپ کریں گے تو پھر جانے تو صحیح ٹھیک ہے گڈ اس کو جو ہے اس وجہ اسٹارٹ کرنا ایک تو ادھر کیا ہے ٹھیک ہے ایک جب بریک ہوگی نا یہ 11 منٹ کی پریزنٹیشن یہ ہے 20 منٹ کی بریک دیں گے نا اس کے بعد میں ہم اس پہ اس لائٹ کو چلا دیں گے یہ سامنے رہے گا جب تک بریک نہیں ختم ہوتی ٹھیک ہے تو کسی نے دیکھنا نہیں پتا لگا اسی چیز کو جو ہے نا بالکل کیا ہے اس کو اینڈ پہ رکھ کے نا ادھر ٹھیک ہے ادھر رکھ کے نا اور یہ بریک کاؤنٹ کا جو ہے نا اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اس کو جو بولڈ کر کے اس لائٹ کو ختم کر کے اینڈ پہ وہ کر کے اپنی ساری بات کر کے آپ کو کیسے کرنی ہے دوسرا انہوں نے کہتے ہیں بات کریں میں کوئی ڈفرنٹ ڈریسنگ کرنی ہے وہ کرنے کے بعد اس میں یہ ہے کہ آج میں ان کے اسٹیٹس پہ کر رہا تھا اپنا کچھ ڈونیشن اسٹارٹ کیا یہ نہ ہو کہ کیش ہو مجھے پتہ چل رہی ہے ٹھیک ہے تو پوسٹ کرتے ہیں کو تھوڑا پیچھے ایک جس میں یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے کہ کیا دوسرا وہ میں نے رکھا ہوا تھا جو چیزیں چاہیے وہ میں نے نکال دی سلائڈ وہ بھی لکھا ڈال دوں گا وہ ہے ویسے اس میں لکھا ہوا کہ آپ کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں میں اس کو دیکھ کے کہتا ہوں اس میں پھر اگر جس طرح تو پھر چلو نہیں میرے پاس یہ ہے یہ سب بتا دیں سلائڈ کیا ہے آپ کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں تو بکس لے کر اس میں سے پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ پوچھنا ہے بچوں سے کہ اف اینی ون ٹوٹلی ڈو انڈرسٹینڈ اردو so you can start to English then you know
ٹھیک ہے تاکہ دونوں کا پروگریس ہو. ٹھیک ہے.
بالکل دے دی تو دیا اور انسٹچ کپڑا سیزرس اور یہ کپور نائلز جب وہ بیان کروں گے تو آپ کے سیکشن میں ہوگا ٹھیک ہے تو پھر ان کے بعد وہ بتائیں گے غسل لینے کے پھر کہیں گے جی ہم نے غسل کی تیاری کرنی ہے غسل کی تیاری کے لیے یہ چیزیں چاہیے ٹھیک ہے تو پھر ان شاء اللہ میں یہ کرتا ہوں کہ چیزیں چلتا رہے گا ٹھیک Too close. Let's get started. Just be easy for you. Suggestion is not. That's it. ہم تلاوت کرتے ہیں ٹائم اور ہم تلاوت کرتے ہیں آپ تلاوت کر کے اس وقت اللہ سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Our beloved Prophet ﷺ has said, the one who recites once upon me, Allah will send 10 mercies upon him. Because جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. Alhamdulillah, you've been blessed with today. Inshallah, you can learn a very important knowledge regarding the deceased, shrouding, bathing, everything. Inshallah, we'll try to go through all of it. And may Allah reward you for this, to sacrificing your time to come in here. تو جتنا آپ اپنے وقت دیا اللہ پاک آنا قبول فرمائے. انشاءاللہ what we can do, the time is only 2 o'clock. Inshallah we will start about 2 o'clock. Inshallah it's going to be tilawat, then short naat. Uske baad pھر inshallah practically we can start over this procession inshallah azza wa jalla. Our card sahab inshallah will do tilawat, then uske baad inshallah naat shuruu karenge. Aap naat shuruu karenge. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقكم
رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برسا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برسا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے کھیتے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے کھیتے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چوب جانے والے، میرے چشم عالم سے چوب جانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. صلو علی الحبیب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ.
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear son brothers, there are many blessings of reciting durood upon the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Inshallah Azawajal, for the barakah, I will also mention one. It is mentioned, the one who recites durood upon the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam 1,000 times daily, he will not die until he sees his place in the heaven. So, as this is the month of durood, month of Shaban, month of Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, we should all make intention that we should try to read durood sharif as much as we can, especially in this month. Alhamdulillah, as you know, today we are here for the course regarding the Muslim funeral rites. Muslim funeral rites includes many things, from the person when he's dying till we've buried him and thereafter. So we will be covering few topics inshallah. What we will be covering about the matters about pre-death. So when someone is about to die, what is expected from us? And then we'll talk about after death rituals. Now someone is passed away, how should we handle the body? Then inshallah, we'll talk about how do we prepare the body for the ghusl. And then we'll talk about the method of ghusl. Then inshallah we'll have a break. And then we'll talk about method of shrouding a male. Because this is mainly for the male side, so we'll be covering mainly the male side, so inshallah we'll only talk about the male side. Then inshallah, if we get time, funeral prayer, and then the burial. To start off with, inshallah, the first thing we'll cover, pre-death and after-death rituals. Now, this pre-death especially, it doesn't apply always. Because when someone's about to die, you have two situations. The first situation is you know this person is about to die. Okay, so you got time to do these things, inshallah, we're going to talk about. And then there's situations when someone goes to sleep and doesn't wake up. So you can't do any of that, what we're going to discuss. And likewise, if someone has an accident, we can't apply. So wherever we can apply, we'll apply these things. Let's talk about the word nazar. What is nazar? The literal meaning of nazar is to pull. Kisi cheez ko khanchna. Acha, now, sorry, I should have asked this first. Do we have mixed audience or do we have pure English, pure Urdu? Mix ho jaye. ठीक है, more English than Urdu, ठीक है. I will try both, inshallah. दोनों cover करूँगा. Wherever you need help, inshallah, in terms of understanding, let us know and then we'll try Urdu or English both, inshallah. ठीक? So nazar का मतलब है खींचना. इसका जो लुग़वी माना है ना, लफ्ज़ी माना वो खींचना. Literal meaning खींचना, to pull. Applied meaning, yani in terms of funeral, what does it mean? It means the soul leaving the body, and this is what's called death. इसको कहते हैं मरना. जब रूह जिस्म को छोड़ दे, इसको कहते हैं मरना. So applied meaning, the soul leaving the body. Now it is mentioned when someone is dying, we should look for 3 signs. 3 signs. 1, sweat on the forehead, माथे पे पसीना आना. Number 2, tears in the eyes, आंखों में आंसू आना. Number 3, nostrils spreading, ये नथनों का फूलना. रवायतों में आता है जिसके ये 3 signs नजर आना. If you see these 3 signs, know Allah's rahmat is with him. Okay? Now, one thing to note. Now you learn this today.
I'm not teaching you the intention. You go and any person who's dying, you look out for these 3 signs. And if you don't see these 3 signs, okay, no, there's no rahmah for you. Astaghfirullah, no. It's a problem with our eyes. This is no, I'm not teaching you this with the intention that you go out and start judging people. You and me do not have no right of judging anyone. If you see this sign, know it's a rahmah. If you don't see these signs, know there's a problem with your eyes. Okay? Now, when someone is dying, Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad. Now, when someone is dying, you should be doing talqeen. Talqeen में क्या आता है कि you remind him, when you know someone is about to die, someone is ill and you know he's going to die. When he's dying, there are few actions you should be taking. Some of the actions are that if you have any pictures in the house or in the room or there's a dog, remove them. Because इसके बारे में है, whenever there's a dog or a picture, there's no rahmah. Angels of rahmah do not come there. So ये करें, कोशिश करें कि remove them. Take. Now you should be doing talqeen. Now the method of doing talqeen when someone is dying is that you start reciting the kalima yourself. You recite it yourself, but you do not force a person who's dying. You don't tell him to read, recite. Why? Because there's a chance, because he's going through so much pain, that there's a chance that he'll end up saying, no, I don't want to read the kalima. ठीक है, आपने इसको force नहीं करना, but you recite. So you start reciting the kalima loud. And when you start doing this, inshallah, with the blessings of you reciting it loud, the deceased will remember, and inshallah he will start reciting. He will start reciting the kalima. And now once the deceased, the person who's about to die, if he recited the kalima, then you should stop. The idea behind you stopping is that the last words of the person who's dying is the kalima. Now if he says something else, if he does another kalima, he's read the kalima and then he's okay for a bit and then he starts talk about something else. Then you start reciting the kalima again. Keep doing this until his last words is reciting the kalima. Now, who should be doing talqeen? Talqeen kaun kar raha hai? It should be someone who is actually sad about this person dying. You don't want the enemy to do the talqeen. Aisa banda na ho who is happy that this person is dying, wo talqeen na kare. Talqeen wo banda kare jo waqi ghamgeen hai. Now, when someone is died now, when someone is dying now, how do you position the body? Positioning the body, there are three ways you can position the body. When someone is dying, the best thing is you put him on his right side and you face him towards the Qibla. If this is possible, this is the best position. And if you can't do this, then lay them flat on the back and feet towards the Qibla and raise the head. So the face is facing the Qibla. Okay? So that's the second position. The third one, sometimes someone who's dying, they're in a very severe pain. In that situation, if you can't apply the both, then leave them where they are. उनके लिए मुश्किल ना करें. No, you can't force him. No, you're dying, you must face the Qibla. So I'm going to try everything. Make sure that you face the Qibla. No, leave them there how they are. Okay? उसके बाद talqeen, what we discussed. Talqeen is reciting ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. These are the words of talqeen. So you start reciting this in a loud voice with the intention he remembers and he also recites. Again, you should stop once that person, individual who is dying, if he's read those words, then you should stop. Now, who should be doing talqeen? Talqeen, someone who's pious and someone who's actually saddened by the death of this person. And the other things that you can do, put fragrance
remove the pictures and start reciting Surah Yasin. That will bring rahat, usko sukoon milega. जो फोत हो रहा है ना बंदा, उसको सुकून मिलेगा. He'll feel peace with the recitation of Quran, especially Surah Yasin. Okay, now this person is died. Aapne talqeen kar di, you've done talqeen, you've done everything, you tried your best to put him in a position, and then now this person is died. Now the next step, which a lot of us might not know, how you close off the body. You do not wait for someone, oh, we've called the funeral services, they're going to come and close the body. You should learn yourself how to close off the body. Closing of the body. You should put the person who's died, put him straight. Okay? Straight kar denge, it'll be easier for you for the later. Because one thing you've got to understand, when someone dies, his body is movable. After a while, the body will become stiff and it'll be very difficult for you to move them. You won't be able to move them. So the best thing is when someone dies, if they died on the side, you put them straight. Take it, सीधा करके लिटा दें उनको. The next step, because when the soul leaves the body, it starts from the feet and it literally comes upwards and it leaves from the mouth. And अमूमन क्या होता है कि मुंह खुला रह जाता है. The mouth is left open. You should close the mouth, get a bandage or something, cloth, and then put it around the forehead and beneath the jaws. That way, the mouth that is left open, it closes, stays closed. It'll be easier when you're giving ghusl, because you know, if you don't do this, the mouth will be left open, and when you're giving ghusl, it'll be very difficult for you to close the mouth. And then there's a chance that the water is going to go inside the body. So it's important you close the mouth with a cloth, like is shown in the picture. Now the next step is close the eyes. कुछ होते हैं लोग जिनकी आंखें खुली हुई होती हैं, कुछ देख रहे होते हैं, मौत के फरिश्ते को देख रहे होते हैं, या जन्नत में अपना मुकाम देख रहे होते हैं. ठीक, या कोई अब किसी नेक बुजुर्ग की ज़ियारत कर रहे होते हैं. So some people leave their eyes open. Now you should close the body and recite this dua, Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. You read this dua and close the eyes. Remember, it's easier for you to do it now. If you leave it, body will become stiff, then it'll be difficult for you to do it later on. And you don't want this when you're giving a ghusl and someone is staring at you. You feel scared. You don't want that. Okay, so you close off the eyes. Now another thing to do is place something heavy on the stomach. When the soul has left the body, the air goes in. It just the stomach, it builds up an air. To stop doing this, you put something heavy on the thing, on the stomach. Not something too heavy. Something heavy enough, like you can get blankets. Blanket, yeah, pillow, anything. Yeah. Pillow, something heavy, so it stays, so the air doesn't build up. And then next step, this is very important. ये हमें खुद भी सीखने की ज़रूरत है, and we need to teach our women, sisters, mothers at home. Someone dies, what happens? We all know. Everyone starts crying. And कुछ लोग तो मातम अस्तगफिरुल्लाह शुरू कर देते हैं. Start beating, oh, what's happened? Oh, this. And in this situation, they started saying such words which end up, there's a heavy chance it's going to become kufr. And this is something needs to be avoided. You crying, it's not going to help the deceased in any way. But if you start reciting, that will definitely help it. Inshallah. Okay, so instead of crying, this is something we need to know, and especially teach our women at home. Okay, crying is not going to help. फिर क्या होता है कि someone dies, there'll be non-mahrams there, the dupatta comes off and the hair come out and everything goes on. ये नहीं करना. Our beautiful Islam teaches us some manners, and every step in the life we get told this is how you do it. So we've been told instead of crying we should be reciting Quran. Okay? Now you've closed off the body. Now the next step inshallah, I'm going to pass it on to Haji Sahib, inshallah, is going to talk about what happens, what you need to do, preparing
the body for the ghusl. Inshallah, Isaac is going to go through a few steps and then inshallah we'll talk further. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. Can I request about the back space that is becoming tight? Shall I move the forward, or you can put chairs on the side, on this side? If you move the chair down forward on this side. The back row should be straight, the area should be clean, so people can pass through here. MashaAllah, Jazakallah, may Allah reward you for this. Allah aapko jaldi Madina dikhaye. Ameen. MashaAllah. ابھی جیسے کہ ہم آپ نے سیکھا کہ فوت ہونے سے پہلے اور غسل کے ریڈی ہونے تک یہ سارے پروسیس ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. once the body is ready for the ghusl, then next process is going to start. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی بندہ گھر میں فوت ہوتا ہے یا ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو اس کے ڈفرینٹ سچویشن ہیں. If somebody dies in a hospital, then you can't apply all these things because the body is in their hands, so we can't do anything about that. Sometimes that happens when they give you a separate room, so that you can do things from there as well. Like sometimes, when somebody is in A&E, there's some situation, accident, anything, so then masala hota hai. But if somebody's died here, body is in the hospital, in the mortuary somewhere, what Dawateislami does? When somebody passes away, they ring to us, our funeral service, which is number you can get from down the desk, the information desk there. You can get a leaflet, or you can get a leaflet number from there. Brothers inshallah will be helping there. When somebody passes away, they ring it to the Dawateislami. What we do, we contact them, we collect the all information from there. When the person died, where is they, how the information, the name, address, the detail. We take all stuff, and then we prepare for the paperwork. Alhamdulillah, our dedicated Islam by Alhamdulillah, they prepare all the paperwork, like the guy, doctor, contacting the doctor, liaising with the registrar of affairs, hospital, everything, So we get all information from the certain departments, then we be ready for the collection of the body. Okay? When somebody passes away in the hospital, then we, after preparing the all paperwork, we collect the body from hospital and bring it back to our mortuary, Faizane, which is in Moses Street, BD3. In there, alhamdulillah, we've got all facilities. Inshallah, then you will see this screen. Get all facility for the preparing the ghusl, everything. Alhamdulillah, we all facility there. وہاں پہ ہوتا ہے جب باڈی یہ ہاسپٹل سے آتی ہے. If somebody passes away at home, ہمیں فون آتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, باڈی وہاں سے لے کے اپنا فیضان مدینہ میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے. دعوت اسلامی کے مرکز سے ہم the all facility there. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جب باڈی ہمارے پاس یہاں آتی ہے, ہمارے پاس اوسٹ میں دیکھیں باتھ ٹیبل, ریسپشن ایریا, شو ریک, سسٹر سیپریٹ روم, all thing ہمارے پاس وہاں موجود ہے. When body is here, جب پیپر ورک ریڈی ہوتا ہے, then we arrange for the next steps. Like باڈی کو ہم نے ٹرانسپورٹیشن کرنی ہے, جہاں ان کا جنازہ ہوگا, قبرستان میں ان کو دفنانا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے خود پریپیئر کرنی ہوتی ہیں. جو اسلامی جس کی باڈی ہوتی ہے, ان کو کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی کہ اب نیکسٹ اسٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے. We guide them alhamdulillah from A to Z, next process کیا ہے. اب پتہ ہوتا ہے کہ جب when somebody dies, لوگ پینک کرتے ہیں, اب پتہ نہیں کیا ہوگا, اس طرح ہوگا, پھر کسی ایک کو فون, کسی دوسرے کو فون. آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں کرنی. alhamdulillah, دعوت اسلامی is here to help you. ٹھیک ہے. like alhamdulillah, we teaching you here, if somebody passes, you can treat yourself for your own loved ones. ٹھیک ہے. جب باڈی ہاسپٹل سے یا گھر سے آتی ہے تو ہم باڈی کو وہاں ریڈی کرتے ہیں. جب پیپر ورک ریڈی ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ قبرستان کی بکنگ کرنی ہوتی ہے, قبر کہاں بنوانی ہوتی ہے, اس کا غسل کرانا ہوتا ہے, اور جنازہ کہاں. یہ نہیں کہ جنازہ آپ نے صرف فیضان مدینہ ہی میں کرنا. no restriction, people can do جنازہ wherever they want, any Sunni masjid. ٹھیک ہے. کہیں بھی کروائیں. ہم نے alhamdulillah we covered all the Bradford masajid, Sunni masajid, alhamdulillah. People can do جنازہ there, they can sit for the Fatiha there. ہماری طرف سے کسی کو پابندی نہیں ہے کہ آپ نے فیضان مدینہ یا دعوت اسلامی کے مرکز ہی میں رکھ لیں. لیکن we recommend people if they sit here, alhamdulillah, فائدہ ان کا یہ ہوگا کہ یہ کچھ سیکھیں گے یہاں پہ آ کے. ہم آپ آئیں گے, یہاں مدنی چینل ہوگا, اور بھی آپ کو کسی کی گائیڈنس چاہیے ہوگا, آپ یہاں آئیں گے, کوئی اینی کوسچن ہوگا, آپ پوچھ لیں ہم سے, ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. لیکن اس نو لائک کسی کو یہ مجبور نہیں ہوتا کہ آپ نے وہیں جنازہ فیضان مدینہ ہی میں کرنا ہے یا فیضان مدینہ کے مرکز میں, یا آپ نے فاتحہ خوانی کرنی ہے. سارا پروسیس کرنے کے بعد باڈی از ریڈی,
then we start the ghusl. Our body ghusl करने के लिए हम ये करते हैं कि we normally call the people, the family member, they come down the cell and they give the deceased ghusl with their own hands. अगर किसी का कोई father हो गया, किसी का बेटा है, किसी का चाहने वाला है, हम उनको खुद involve करते हैं, ठीक है? One of our brothers will guide you how to do it, and the majority of the people from the family member they can do the cell. आप जब किसी को खुद आप करेंगे ना अपने चाहने वालों को, then you will feel from your heart कि हमने कैसे gently इसको करना है, किसे आप मौत को याद करेंगे, खुद आपको पता चलेगा, ठीक है? अगर किसी का कोई भी नहीं है, but there is no family member of the deceased one who's going to give ghusl, alhamdulillah we do it. हमने ऐसे भी किया जिनका कोई family member नहीं है, we've done all from A to Z, alhamdulillah we buried them. This is only for the sake of Almighty Allah, for the community work, alhamdulillah करें. हमारी तरफ से किसी को रिस्ट्रिक्शन है कि हम we don't charge any fees. Dawateislami, आप देखो जो main of the department क्या वो don't charge any fees for the public to do this. अब funeral service की हमारी है कि we don't charge any fees. Only your fees supply जो सिर्फ council की fees supply होती है. The service we provide, we don't charge anything. Even we provide these big coffin boxes, you know, we provide this coffin as well, transportation from hospital to the home, to graveyard, everywhere. A few bodies, like somebody died in a hospital, like different cities, वहाँ से भी collect करते हैं. So basically, आपको किसी किस्म की फिक्र नहीं है कि हमने ये करना है. हम जरा we will guide you. ये हर चीज हम जरा आपको गाइड करेंगे, ठीक है? जब बॉडी रेडी हो जाती है गुस्ल के लिए, then वो भी हम लोगों को गाइड करते हैं कि आपने गुस्ल कैसे करना है. The next person inshallah we can show you on this slide how to do ghusl inshallah. Then we do practical on here as well, inshallah. After that, we can bring down this to be when the course is finished. Anybody who wants to do the practical, how to inshallah उनको नीचे भी गाइड करके inshallah दिखाएंगे inshallah. G, the next step. Now, so just a quick recap. We've covered when the pre-death and after-death rituals. Okay, so when someone is dying, what should we do? How we should position the body, and what should we be doing? When someone is died now, how to close off the body? वो तरकीब होगी इंशाल्लाह, वो भी इसको भी cover कर लिया. Next step, I just told you what Dawateislami does for you. Now the next step is preparing yourself for the ghusl. As you can see on the table as well, these are some of the things that you need. I'm going to put it on the screen as well. So now the next process is we've got the body. Now you prepare yourself to give ghusl to the mayyit. So these are some of the things that you need. You need the bench. Ghusl bench, obviously, Dawateislami provides a lot of things. You've got the joysticks, matchsticks to light them, agarbatti. Okay. You need 2 thick sheets to cover the body when you've given ghusl. You need cotton wool, then 2 pieces of cloth, soap, jub leaves. These are the berry के पत्ते जो होते हैं. जो berry के पत्ते, the berry leaves. And then you need towel, unstitched cloth for the coffin. You need scissors, kafoor, and fragrance. Achha, other than this, Dawateislami has something special. I'll let Haisab explain what else Dawateislami provides other than these things. जो तो बरुका था. अच्छा उसके बाद ठीक है. Now these are the things that you need. ठीक. Next step is you're going to start the ghusl. Now before you start the ghusl, sometimes if the body has died, they either go the hospital clothing on or they've got the home clothing on. Now one thing, if they're wearing their personal clothes, one thing to bear in mind, you got to remove the clothes. Now sometimes what people say, just take it off and just throw it in the bin. You don't do that. You can't do that. Because until the person is live, the clothing, the things that he's wearing, that belongs to him, he can do whatever he wants with these. As soon as he dies, even the clothing and everything that belongs to him, it becomes wirasat. Inheritance. Now, the elder son can't decide, we're going to throw it away, we don't need it. Clothes are dirty, dad was wearing it when he died. Don't need it, no one's going to wear it, let's give it to charity. He can't. It'd be sinful if he does that. Because in those clothing, it has a share of his mother, other brothers and sisters, and many other people. So you yourself can't decide. Let's just say if the person who's died, he's left a Nabaligh child
2 years old, 3 years old. Everyone else is adult enough to give permission, yeah, you can throw it away. You still can't throw it away. Because that person is a child, even his share belongs in there, and he can't authorize you. वो इजाज़त नहीं दे सकता. So these are things you have to be careful. I'm going to pass the mic back on to Isab, and he's going to explain when the body is there, how do they remove the clothes and get the body ready for the ghusl. Just before moving his cloth, we need to wear this apron, When somebody come from the hospital or anything, before starting the ghusl, obviously you're going to use the water, it's going to splash in the clothing as well. The best thing is you have this kind of apron, and you will provide the other thing, for the full kit, so you can cover all your arms, this sort of thing. And just uncovering the body before, we need to have anyway, I think you can hear me, The one thing, when body is ready for the ghusl and taking the cloth off, we need to cover it with sitar. Sitar means, from belly button up to the knees, this is an area, nobody can see this area. ये बोलते हैं सितरे औरत उसको बोलते हैं तो ये area जो they must cover all the time while we're doing a ghusl. ठीक है? To covering this, we need to have a black cloth. ठीक है? इस तरह का कपड़ा होना चाहिए. So we can put on the body, yeah? Covering it from belly button up to the knees. You can see up to the knees here. Right? Nobody can touch this area without wearing any gloves and cloth. And you can't see this area as well. So we need to cover this area. Then we covered it. After that, you should have scissors to removing his cloth. Why are we using scissors? Because sometimes, when somebody is wearing this cloth, and body is stiff, so we can't take his arms out from here like this. So we've got no choice to cut his arms from this side. And sometimes people come from the hospital, they sometimes wearing a kameez like this, very hard to take it off. So we need to cut it. Karna kya hota hai? You go from this side, from the arms, and this side here as well. What we need to do, when you take this off, put all this stuff underneath it, like you can tilt the body like this, put all, the kapde which you're cutting it from, put underneath here. When you cut this side, what we can do, we can move this side, we can pull this kapde from this side. So basically, ये होता है कि जब उसके कपड़े कटे होते हैं ना, फिर उसको आसानी होती है निकालने में. ठीक है? अगर कपड़े लगे होंगे तो फिर उसको निकालना मुश्किल होता है, पुल करेंगे तो बॉडी को तकलीफ होती है. तो इसलिए बेस्ट ये है कि इसके कपड़े, जैसे उन्होंने कहा कि हम फेंक नहीं सकते, अगर इजीली you can take off, ठीक है, नहीं फिर इनको काट दें. जब कपड़े हम इसको काट देंगे, ठीक है, when body is all like wearing anything, sometimes when body come from hospital, they wearing a nappy something, और चीजें उनकी होती हैं, remove all this stuff, ठीक है. लेकिन उसके लिए you need this black cloth. So black के लिए ये होता है कि अब it is thick, so you can't see inside as well. ठीक है, अगर कोई white कपड़ा use करेंगे, तो white होता है कि when we put water on it, you get see through, you can look inside the body. The best thing is we use always black cloth to cover his body. When body जब ready हो जाएगी है, कपड़े इसके उतर गए, ठीक है, उसके बाद फिर हमने इनका next step हमने शुरू करेंगे ghusl का कैसे करना हमने. लेकिन उसके लिए एक ये है, the person who's gonna do this, all thing, because they always should wear this apron and gloves. सब लोगों ने gloves पहने होते हैं, ठीक है, लेकिन जिस बंदे ने इस्तिंजा वगैरह करवाना है, उसके लिए होता है कि you should wear double or triple gloves, or sometimes what we use this इस तरह के कोई white कपड़ा हो, कोई भी white कपड़ा हो उसके ऊपर हाथ के ऊपर लपेट लें, ठीक है.
یہ ہوتا ہے کہ ہم جو باڈی کی یہ پارٹ ہے جو ستر ہے اس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے بیر ہینڈز, ٹھیک ہے, خالی ہاتھوں میں ٹچ نہیں, تو اس لیے ہم کرنا پڑتا ہے. تو یہ جب باڈی ایوری ون ہیز ایپرن گلوز, ٹھیک ہے. اب چونکہ کووڈ سکسٹین از گون تو وہ پہلے ہوتا ہے کہ وی شوڈ ویئر ا ماسک, لیکن وہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. اب اس کے لیے ضرورت نہیں ہے ہمیں. تو اب سب سے پہلے کیا ہم نے کرنا ہے, باڈی ریڈی فار دا غسل, اس لیے ہم نے یہ شروع کرنا ہے انشاءاللہ. جی, now you prepare the body, you remove the clothes. کپڑے اتر گئے ہیں, the body is ready for the ghusl now. Now we will cover this in 7 steps. There are 7 steps. Remember 7 steps for giving ghusl. Inshallah we'll cover one by one. Inshallah Aisab is going to explain, and then inshallah we'll see it on the screen in a video form as well inshallah. The first step what we do is perform istanja. پہلا اسٹیپ ہے استنجا کروانا میت کو. کپڑے وغیرہ سارے ریموو ہو گئے ہیں. ایسا فکر ایکسپلین دیں انشاءاللہ وہ کھلائے جی. ایز اٹ واز اٹس 7 اسٹیپس فار دا غسل, ٹھیک ہے. سب سے پہلے کیا ہے استنجا کروانا ان کو, ٹھیک ہے. when استنجا از ڈن, پھر اس کے بعد ہوتا ہے غسل کے 4 فرض پورے کرنے ہوتے ہیں. یو نو washing his face, arms and legs, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ moving the body, moving the body tilting to the left side then right side, ٹھیک ہے. اس کے بعد pouring water, fragrant water. اس کے بعد بیسیکلی اس کو استنجا کروانا, وضو کروانا, باڈی کو واش کرنا, کلین کرنا تاکہ اس کے بیک بھی صحیح کور ہو جائے, دس سائڈ بوتھ سائڈ. اور اس کے بعد اس کا پانی ڈالنا ہوتا ہے جو فریگرنٹ واش. اب استنجا کیسے کروانا ہے ان سب یو کین سی دی استنجا ہاؤ ٹو ڈو اٹ. As you can see, there's only one person who's got gloves on, he's got a thick cloth on, and the other person is putting water on. Okay? Now, it's only, you don't need too many people in there. Sometimes kya hota hai that people say, my father passed away, or my cousin also wants to join. You don't need too many people. Okay? Bare minimum, less you have, better is for you. It'll be easier for you to handle the body, and it'll be easier for you to manage things. Now, istanja, when he's doing istanja, only one person has got cloth, thick cloth, so he can't feel the body. Jo sitre aurat hai, the part that is supposed to be covered, he shouldn't be touching with his bare hands, and not with such a thin clothing that he can feel the body parts. Take kapda chada ke clean it, and that's the first step done, performing istanja. جب استنجا کرواتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض باڈی ہیوی ہوتی ہے تو پیچھے سے بیک صاف کرنا. مطلب یہ کرنا ہے کہ تھوڑی سی جو اس کے لیگز ہے تھوڑا سا اٹھا لیں, ٹھیک ہے. یا کوئی 2 بندے ہوں گے اس کپڑے کو کور کریں گے, ٹھیک ہے. ون ہولڈنگ دس کپڑا دس سائڈ فرام دی ادر سائڈ, ٹھیک ہے. The third person who doing istanja, 2 brothers will help him to raise his legs slightly up, then the brother cannot do inside, you know, so they can rub all the body from the, basically there, if any dirt there, you can remove the dirt away, cleaning it up. استنجا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز ڈرٹ نہ رہے, ٹھیک ہے. جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا استنجا, then next process inshallah we can start. The next step 2 is perform wudu. Take performing the wudu. Now when performing wudu, instead of putting water in the mouth to gargle, get a wet cotton. Usko gila karke na, you just rub it on the teeth, the gums and the lips, and then the nostrils. Okay? And then you wash the face, then the arms, then do the massage of the head and then the feet. You just watch this inshallah. Washing the face 3 times. Washing the right hand 3 times and 3 times the left. Masa done, now washing the feet.
آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ جب استنجا ہو جائے اس کے بعد جو جس بندے نے استنجا کروایا نا, if he is wearing a gloves, double gloves, you need to remove his gloves and throw in a bin and get a new pair of gloves. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہوتا ہے اگر اس نے استنجے کی جگہ پر ہاتھ اس نے لگایا ذرا وہ گندا ہو چکا ہوگا تو اس کو پھینک کے نیو پیئر آف گلوز پھر پہنے. جب استنجا ہو گیا تو جس باقی تو آپ نے دیکھا کہ چہرے کو دھونا ہے, رائٹ ہینڈ رائٹ فٹ لیفٹ فٹ یہ کرنا ہے. اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ یہ 3 کاٹن بوٹس ہونے چاہیے. تو اس کے 3 نکالے, ایک ناک میں 3 دفعہ, پھر یا اس روئی کے ساتھ یا اسی کے ساتھ ہی آپ نے یہاں پہ جو اس کے لپس ہیں اس کے اندر مارنا ہے. ٹھیک ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کیونکہ بعض لوگوں کا چہرہ بالکل اسٹرے ہوتا ہے ایسے. ٹھیک ہے, اگر ہاسپٹل میں باڈی ہوتی ہے معاملہ ہوتا ہے جب کئی رائٹ سائڈ پر نہیں ہوتا, اسٹرے ہوتا ہے, جب پانی اس کے چہرے پہ ڈالیں گے آپ, ٹھیک ہے, when you pour water on his face definitely water is going to go in his nose. تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ یہ کاٹن بوٹ رکھیں, اس کے جو نوز ہیں اس کو آپ نے ایسے بند کر دیں ان دونوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اگر اس کی آئیز اوپن ہے تو یہ کہنے کہ کوئی اس طرح کی روئی جو ہوتی ہے بڑی سی اس کو ویٹ کر کے اس آنکھوں کے اوپر رکھ دیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں جب یہ کور ہو جائیں گے پھر آپ ایزیلی پانی یہ ہے کہ اس کے لیے آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ پانی کی طرف ڈالیں, پھر اس کے بعد ہوتا کہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ غسل یا ایک فرض ہے. all his body parts should be washed at least once. ٹھیک ہے, کوئی no body part should remain dry. ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی نہ چاہیے, ہر چیز صاف کرنا ہے. چہرے کو سارا کرنے کے بعد اس طرح یہ کاٹن بوٹ استعمال کرنے کے بعد جب آپ نے دائیں دھو لیا ریف کر لیا تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ پھر یہ بات ہوتا ہے کہ نیچے سے مشکل ہوتا ہے اسے کرنا, پانی ڈالنا. آپ 2 بندے, ایک ادھر ہوگا ایک ادھر ہوگا, ایک کپڑا اس کو پکڑ گیا. ٹھیک ہے, 2 بندے اس طرح بھی اس کو ایسے کریں گے. ٹھیک ہے, اور ایک سنا بھی اس کو نیچے کرے گا. یہ ہوتا ہے کہ جب باڈی کو واش کرنا ہوتا ہے تو صابن وغیرہ جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ساتھ ہی آپ ساتھ میں لگا لیں. ٹھیک ہے, جب ہم نے باڈی کو پوری کو واش کرنا ہے وہ کیا آگے اس میں سے. ٹھیک ہے, تو یہ جب اس کا وضو کے فرض پورے ہو گئے, استنجا بھی ہو گیا, یہ کاٹن بوٹ بھی آپ نے استعمال کر لی, تو اس کے بعد پھر ہم نے پوری باڈی کو غسل کرنا ہے, یہ پوری باڈی کو پانی بہانا ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہے کہ مستعمل پانی کیونکہ بعض جو فیونرل سروسز ہوتی ہیں وہاں پہ پانی شاور میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پاس ایسی فیسلٹی ہے کہ وی شاور رائٹ ان دا مڈل ان دا باث ایریا, سو وی کین موو جو شاور ہوتا ہے آل اراؤنڈ دا باڈی. اف دیر از نو شاور وین یو یوزنگ دا بکیٹس, اس کے کچھ شرعی احکام ہے. ٹھیک ہے, اب if somebody didn't wash his hand, اگر اس کا وضو نہیں ہے یا اس نے ہاتھ نہیں دھوئے, somebody already water is inside the bucket and you put hand in there, that water goes مستعمل. ٹھیک ہے, اب اس پانی کو آپ can't use this for the bathing the deceased. اس کے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ ایک بندہ ٹپ کے ساتھ قریب کھڑا ہو جائے وہ پہلے یہ کرے کہ پہلے اپنے ہاتھ ذرا دھو لے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے ٹپ کے ساتھ پانی اس میں ڈالنا ہے, یہ پانی اس میں سے بھر کے اس کے دوسرے کو دینا ہے اس کو ڈالنے کے لیے. تو جو بھی بندہ ٹاپس کے ساتھ کھڑا گا وہ پہلے اپنے ہاتھ دھو لے, پھر اس کے بعد ایک ہی بندہ یہاں سے اس کو پانی سپلائی کرے. ورنہ اگر سارے بندے خود آ کے ڈالیں گے نا, ہو سکتا ہے کسی کے ہاتھ ہی نہ واش ہو. بعض ہوتا ہے کہ پیپل کم ان سائڈ دا باث ایریا دے اسٹارٹ ویئرنگ گلوز, اب گلوز نے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے, کسی کا وضو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر پانی مستعمل ہو جائے گا, پھر وہ پانی یوز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ کہ ایک بندہ یہاں کھڑا ہو پہلے اپنے ہاتھ فرا دھو لے, اگر وضو ہے تو پھر تو ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر وضو نہیں ہے پھر اپنے ہاتھ فرا دھو لے. ٹھیک ہے, کرنے کے بعد بالٹی بکٹ بھر لے, ایک بندہ بھر کے دے, 2-3 ہمارے پاس لوٹے ہونے چاہیے, لوٹا ایک بھرے گا دوسرا اس کا پانی استعمال کرے گا. اب پانی کو استعمال کیسے کرنا ہے, اب اگر شاور کے ساتھ آپ کر رہے ہیں تو پھر تو یہ کہ 2 بندے 2 دنوں کے ایک ادھر سے پکڑے گا اور ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے پکڑے گا اور پانی اس کے اندر ڈالیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ پانی اوپر سے ڈالیں گے تو پانی نیچے نہیں جائے گا, کیونکہ جس میں کراف اس کو thick water doesn't go inside. تو ایک اوپر سے پکڑیں گے, you can't look inside. ٹھیک ہے, آپ ایک پکڑیں گے دوسرا پانی اس کے اندر سے ڈالے گا. ٹھیک ہے, کرنے کے بعد صابن وغیرہ جب آپ کو دکھائیں گے کہ صابن لگے گا سارا پوری باڈی کا اپنے اس کے اوپر ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک با an hour and a half something depend on the body size, کتنا پر وقت ہے اس کے حساب سے چلتا ہے کتنا میں لگتا ہے. لیکن آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں یار کسی کو ڈیڈ باڈی کو دیکھ کے,
it is sometimes scary. لیکن اب دیکھیں اگر کسی کا کوئی فوت ہو جائے, ہم مسلمان کسی کی ہیلپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ٹھیک ہے, حدیث پاک میں آتا ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی نے مسلمان کو غسل دیا, اس کے جو جتنے پریویس سن سے جو گناہ تھے وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس we should have an intention of helping our Muslim brother. ہمارے پاس آپ کو دعوت اسلامی کے پاس ایک اسلام بھی ہے, he was from African country Cameroon. ٹھیک ہے, yeah, no family member, nothing, کوئی بندہ اس کا نہیں ہوا. ہمیں کہا گیا, we got a call from the council that this body person from them mostly bring it up, need to do all funeral rites. جب ہم اس کو وہاں سے لے کے آئے تو کوئی بندہ اس کا نہیں ہے. ہم نے دعوت اسلامی did all funeral rites, جو کچھ ہم نے سارا کیا. اب خود ہی ہمیں کرنا پڑتا ہے, اس کو نہلانا, غسل پہنانا, کفن کرنا, سارا کچھ کرنا. کیا ہے کہ یہ آپ کو فیل ہوتا ہے یار کسی کی ہم کر رہے ہیں, مسلمان کی ہیلپ کر رہے ہیں. اب بندہ ساری زندگی آپ کی ہیلپ کرتا رہے, جب مر جائے بندہ اس کے آگے قریب نہ لگے. یہ اسپیشلی آپ دیکھیں کہ جو کووڈ سچویشن تھی, اس پر لوگ بہت ڈرتے تھے. ایون جو کسی کا فادر فوت ہو جائے یا کوئی بچہ ہوتا ہے, اس کے بچے آگے نہیں آتے تھے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے کیا, یہاں کیا پورے یورپ میں ہم نے کیا اس طرح کا. تو یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہو جائے, بندے کو جب باڈی کو دیکھتا ہے, فیلنگز ہوتی ہے یار کل ہم نے بھی یہاں مرنا ہے, کل ہم نے بھی یہاں آنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بھی خود سیکھیں, اپنی فیملی کے ممبر کو اس طرح کا ہو, آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے وہ تجربہ ہونا چاہیے آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب یہ باڈی ہم نے اس کے غسل وغیرہ کر دی, اس کے بعد ہم نے باڈی کو پورا واش کرنا ہے, تو ابھی انشاءاللہ ہم اس کو کرتے ہیں. Step 1 was istanja, step 2 performing wudu. Now step 3, wash the hair, sar ke bal or the bed, and you can use any shampoos that you're going to use. You can use that as long as it's not mixed with animal. Yeah, animal renish ko sa pinya ko sa na. So that's step 3. Now step 4. Step 4 is you need to wash the right side of the body. Okay? You need to tilt the body on the left side, so the right side come the top. Now you pour water. Make sure that when you're washing the back, you don't look at the sitter. Lift his arm, wash his armpits under the arms, everything. Make sure water reaches all the place. Once you've done the right side, step 5 is do the same on the left hand side. Now this time, you need to tilt the body on the right side so the left side comes on the top. And do the same thing. Under the arms, the full body on the left hand side. Next step, step 6, pressing the stomach. Few things to note here. The idea behind this is, after you wash the body, now you lift the body slightly before you put it in the coffin and wrap it in the coffin. You need to make sure basically you press the stomach. Sometimes what happens when you press the stomach, something comes out. Okay? Now all you need to do, if it comes out, you just need to wash it. Now don't say his wudu is broken now, so we're going to have to give him make wudu again and give ghusl again. No. You don't need to do that. So you just press the stomach. If anything comes out, you just wash it away, and that's it. And the step 7 is you pour the water on the full body. This is kafur, fragrant होता है इसमें, kafur का पानी होता है. ये आप इसका mix करके इसके ऊपर डालना होता है हमने. और साथ ही ये बेरी के पत्ते भी इसमें आपने मिलाने तक डालने के लिए. Use fragrant water. If you don't have that, just use a plain water, normal water, not too cold, not too hot. ठीक, जैसे आप water like how we prefer using lukewarm water, use the same for the body. Don't say his dad is not going to feel it, let's just use the hottest water we can. No. Don't go too extreme on the other side, let's use a cold freezing water. No, the body does feel it. So use a normal water. اب یہ
سب کو سمجھ آ گئی جو کہ دس از دا ہول پروسیس فار دا ڈوئنگ دا غسل. اس میں اگر کوئی کسی کا کوئی پوچھنا ہو کسی چیز میں, یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جب اپنے غسل باڈی کو پورا کرنا ہے تو اس کو تھوڑی لیگ اسٹریچ کر لیں, تھوڑا اٹھا لیں تاکہ انڈرنیتھ دس سائڈ, اس سائڈ, آرم پیس کے اندر اس طرح, ایئر کے پیچھے اس طرح کا, تاکہ ہاتھ مار لیں, صابن لگا لیں, کوئی چیز ڈرائی نہ رہے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جب ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گی, پھر اس کے بعد ہم نے باڈی از ریڈی فار شراؤڈنگ, کفن کے لیے انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. تو اگر کسی کو یہ ساری چیز سمجھ آ گئی ہے تو پھر کہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. ماشاء اللہ, ویسے کہہ رہے ہیں جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, اب یہ ہوگا کہ ہماری 5-7 منٹ کے لیے, بلکہ 15 منٹ کا بریک ہماری ہوگی. ٹھیک ہے, اس بریک میں انشاءاللہ آپ کو ٹی کچھ کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا. While you're here, you can watch what Dawateislami does around the world. ٹھیک ہے, دعوت اسلامی کا انٹروڈکشن آپ چائے پیتے رہے, اب دیکھیں کہ دعوت اسلامی امت مسلمہ کی کیا ہیلپ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہیں پہ اگر تھوڑا جا بیٹھ رہے ہیں, سمجھے آپ یہیں پہ چائے پیش کریں گے, یہیں پہ کریں گے یا ٹھیک ہے, تھوڑا احتیاط یہ کہ ہاٹ ڈرنک ہے, کسی کے اوپر کوئی پور ہو کہ گرے نہ کسی کے اوپر. Inshallah, 15 to 20 minutes, inshallah. What time is it now? Nearly 56. Inshallah, ہم نے دوبارہ سچ anybody goes away, واپس آ جائیں گے 3:15 inshallah. کی بات ہے, ایک مرد کلندر نے ایک ایسا عزم کیا, ایک نیا نمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. جیسے ہی دعوت اسلامی کا سٹارٹ کیا گیا, ہفتہ وار اجتماع کے سلسلے شروع ہوئے, اور یہ بڑھتے اب صبح اجتماع بین الاقوامی اجتماع سے پہنچے. مدنی قافلوں کے سفر کا جو آغاز ہوا, اس نے تو پیغام کو دنیا بھر میں پہنچا دیا. دعوت اسلامی نے ایک شعبہ بنایا جامعہ مدینہ, اس میں علماء بنائے جائے. جی ہاں, درس نظام کروایا جاتا ہے, اور یاد رہے علماء اس معاشرے میں ایک بہت اہم کردار رکھتے ہیں. ان کے بغیر ہماری زندگی کے معاملات کیسے پورے ہو سکتے ہیں. اس امت کو علماء پرووائڈ کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ علماء پروڈکشن کی فیکٹریاں لگائی گئی. اب تک ملک اور بیرون ملک میں 1148 سے قریب جامعۃ المدینہ ہے. الحمدللہ نہ صرف پاکستان بلکہ نیپال, بنگلہ دیش, سری لنکا, کینیا, موزمبیق, ساؤتھ افریقہ, ماریشس, UK, اسپین, امریکہ, کینیڈا, ہانگ کانگ اور ہندوستان میں دعوت اسلامی کی جامعۃ المدینہ ہے. اس کی اور خوبصورتی بتاؤ کہ ان ممالک میں مختلف لینگویجز میں درس نظامی کروایا جا رہا ہے. مختلف زبانوں کے درس نظامی کے ساتھ ساتھ ان ممالک میں جہاں رہتے ہی سارے شافعی ہیں تو ان کے فقہ کے مطابق درس نظامی کروائی جاتی ہے. کیا بات ہے دعوت اسلامی کی. قرآن پاک میں لوگوں کو گھر گھر پہنچانے کے لیے ایک شاندار نظام بنایا گیا. آج 5/2022 دعوت اسلامی کی 5,000 جی ہاں اور الحمدللہ پڑھنے والے جو بچے بچیاں ہیں ان کی تعداد 2,40,000 سے زیادہ ہے. 240,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اور ان سے بھی کوئی فیس نہیں لی جاتی. اور اب تک الحمدللہ 1 لاکھ سے زیادہ بچے حافظ قرآن بن چکے ہیں اور 3,38,000 سے زیادہ بچوں نے ناظرہ قرآن پاک لیا ہے. بہت سارے ممالک میں یہ ایکسکیوز, یہ عذر لوگ دیتے تھے کہ ہمارے قریب مدرسہ نہیں ہے, ہمارے قریب مسجد نہیں ہے, ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں مگر کیسے پڑھائیں. دعوت اسلامی نے دور دراز ممالک میں رہنے والے عاشقان رسول کی پرابلم سالو کر دی اور ڈپارٹمنٹ بنایا فیضان آن لائن اکیڈمی. 2012 میں یہ پروگرام شروع کیا گیا اور ان 10 سالوں کے اندر ہزاروں عاشقان رسول نے اس سے کورسز مکمل کیے اور اس وقت بھی 75 سے زیادہ ممالک میں 21,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہیں 30 سے زائد کورسز کے ذریعے علم دین حاصل کر رہے ہیں. آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اپنی مرضی کے وقت کے مطابق اگر قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں, درس نظامی کرنا چاہتے ہیں یا ان 30 کورسز میں سے کسی کورسز میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اس ویب سائٹ پر رابطہ کیجیے اور اپنا ٹائم. ایک حسین امتزاج ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کا اور وہ ہے دارالمدینہ انگلش میڈیم اسلامک اسکول. الحمدللہ عزوجل اب تک ملک اور بیرون ملک میں ملا کے 115 کے قریب دارالمدینہ کی برانچز بن چکی ہیں. 27,000 سے زیادہ بچے اور بچیاں دارالمدینہ میں اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی
دعوت مدینہ صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان کے علاوہ UK، USA، نیپال، ساؤتھ افریقہ، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں بھی موجود ہے، اور یہ سفر بھی آگے کی طرف جاری ہے. اور انشاءاللہ قریب آپ یہ خبر سنیں گے کہ دعوت اسلامی نے اپنی یونیورسٹی سٹارٹ کر دی ہے، کیونکہ اس کے لیے ہم نے جگہ تو خرید لی ہے، اب تعمیر کا سلسلہ ہونا باقی ہے. قریب وہ دن آئیں گے کہ آپ دیکھیں گے، آپ کسی ڈاکٹر کو وزٹ کریں گے تو ڈاکٹر بھی ہوگا، بھی ہوگا، انجینئر بھی ہوگا، حافظ قرآن بھی ہوگا. انشاءاللہ دین اور دنیاوی علوم کا حسین امتزاج آپ کو دعوت اسلامی پرووائڈ کرے گی. جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، یعنی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. آپ کو جان کر حیرت ہوگی، اس وقت میں مارچ 2022 کی بات کروں تو ہمارے 1548 کے قریب جو پروجیکٹ ہیں مساجد کے وہ زیر تعمیر ہے. سبحان اللہ، ہر روز ہی گویا مسجد کے بارے میں ہم خبر سن رہے ہوتے ہیں. اگر آپ بھی اپنے مرحومین کے لیے، خود اپنے اور اپنے بچوں کے لیے جنت میں گھر بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے شعبے خدام المساجد سے رابطہ کیجیے اور مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ملائیے. ہماری آنکھیں، کان، ہماری زبان سلامت ہے، مگر ہمارے اطراف میں ایسے لوگ بھی تو ہیں جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے. ان تک دین کون پہنچائے گا؟ ان کی تربیت کون کرے گا؟ آپ کی دعوت اسلامی انہیں بھی نہیں بھولی. نابینا کیا انسان نہیں ہے؟ دعوت اسلامی نے ہم کو سینے سے لگایا. الحمدللہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا خصوصی اسلامی بھائیوں کا، جس میں ان گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں کی تربیت کی جاتی ہے. اب تو نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ بھی بنائے جا رہے ہیں، اور انہیں معاشرے کا ایک بڑا کمال کا فرد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی نے ایک چینل شروع کیا، اور میں سمجھتا ہوں میڈیا کی تاریخ کا یہ انوکھا چینل ہے جس نے لوگوں کی تقدیر بدلنا شروع کر دی. نمازی ہونے لگے، بے پردہ خواتین باپردہ ہونے لگی. چینل دیکھ کر ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے فرما بردار ہونے لگے. چینل دیکھ کر یاد مدینہ میں اور سرکار علیہ السلام کے عشق میں آنسو بہانے لگے. خوف خدا سے دل مچلنے لگے اور یاد مدینہ بنوانے لگے. وہی چینل دنیا کی 6 سے 7 بڑی سیٹلائٹ پر دنیا کے کونے کونے میں دکھایا جا رہا ہے، اور صرف اردو زبان میں نہیں، الحمدللہ انگلش میں اور بنگلہ لینگویج میں مدنی چینل اپنی بہاریں اٹھا رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بانی তিনি বলেন আমি কুষ্ঠ রোগীকে শিফা দান করি আল্লাহ তাআলার হুকুমে. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یوٹیوب پر عربک مدنی چینل کی بہاریں ہیں. ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل کے ذریعے وہ بہت کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس میں بہت کچھ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس موبائل پر بھی جا کر نیکی کی دعوت کیسے دی جائے، دعوت اسلامی نے اپنا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ بنایا. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس قدر تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا میں ہماری پریزنس بڑھتی ہوئی کہ آج 3.5 کروڑ سے زیادہ ہمارے فالوورز اور لائکس ہیں. اور الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول تک نیکی کی دعوت ویڈیوز کے ذریعے پوسٹ کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے. کون سے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے جہاں دعوت اسلامی اپنی خدمات سر انجام نہیں دے رہی؟ چاہے فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، یوٹیوب ہو، انسٹاگرام ہو، اور بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر دعوت اسلامی شاندار انداز میں نیکی کی دعوت پیش کر رہی ہے. یعنی جب کووڈ کا زمانہ 2020 میں آیا، اب تقریباً 2 سال ہونے کو ہے، مگر ان 2 سالوں میں FGR نے دکھایا اس کی شاید مثال آپ کو کہیں اور نہیں ہے. کیونکہ الحمدللہ اب تک ہمارے پاس جو معلومات ہے 90 لاکھ کے قریب عاشقان رسول تک دنیا کے کئی ممالک میں کیش پیمنٹ پہنچائی گئی، کھانا پہنچایا گیا، راشن پہنچایا گیا، تاکہ اس تکلیف کے عالم میں ہم ان کی کچھ خیر خواہی کر سکیں. کھانا پانی اور راشن کو اپنی جگہ ایک اور بڑا ڈیزاسٹر سامنے آ رہا تھا جب لاک ڈاؤن لگ گیا. پہلے سے نہیں مل رہا تھا. درد امت رکھنے والی شخصیت امیر علیہ سنت نے ایک انوکھا اعلان کیا. یہ سب اسلامی بھائی میدان میں آئے اور اپنے دکھیارے بچوں کی مدد کریں، دکھیارے مریضوں کی مدد کریں، تاکہ دکھیاری امت کی امداد کریں. ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول اپنے گھر سے باہر نکلے، اپنے خون کا نذرانہ ان تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے پیش کیا. 50,000 سے زیادہ خون کے بیگز ہیں ان تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے دیا جا چکا ہے، اور یہ سلسلہ اب بھی مسلسل جاری ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے اور ڈپارٹمنٹ شروع کیا جس میں معذور بچوں کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے، ان کی میڈیکل نیڈس اور ان کی ایجوکیشنل نیڈس کو پورا کرنے کے لیے، یعنی ان کی صحت کے معاملات اور ان کی پڑھائی کے معاملات کو کیسے ڈیل کیا جائے. کام آسان نہ تھا، مگر الحمدللہ اب کراچی کی 2 برانچز بن چکی ہیں، اور انشاءاللہ چند مہینوں میں پاکستان کے دیگر شہروں میں معذور بچوں کے لیے یہ سینٹرز دعوت اسلامی کھولنے جا رہے ہیں. پاکستان کے کئی علاقے ایسے ہیں جب پانی کی شدید بات کرتے ہیں. گھر کے صحراؤں دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے گھر کے صحرا میں مسلمانوں کو پانی فراہم کرنے کا کام شروع کیا، اور پانی
یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، آپ کو جان کر خوشی ہوگی اب تک 1400 سے زیادہ پانی کے پروجیکٹس ہر کے صحراؤں میں لگا چکے ہیں، چاہے وہ واٹر پمپس ہوں، کنویں ہوں یا پانی کا انتظام کسی اور ذریعے سے ہو۔ الحمدللہ یہ سلسلہ بھی جاری ہے اور آپ بھی اس نیکی کے کام میں چاہیں تو اپنا حصہ بنا سکتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ FGRF نے یہ طے کیا کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ پچھلے سال شجرکاری کی گئی اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 20 لاکھ کے قریب پودے لگا دیے گئے ہیں۔ آج پہلا پودا جو ہم یہاں لگا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے نام کا، ان کے اشارے ثواب کے لیے لگا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب آپ سنیں گے کہ 1 کروڑ پودے لگا دیے گئے اور پھر انشاءاللہ اس کا سفر آگے کی طرف شروع رہے گا۔ ناظرین آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ایک پودا کم از کم ضرور لگائیں اور اس پودے کی رکھوالی کریں۔ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو ایک اچھا انوائرمنٹ اور ماحول فراہم کرنا ہے۔ FGRF کے ایک اور ڈپارٹمنٹ کی بات کریں، یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ علاج کا ہے۔ علاج بڑا مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور غریب انسان کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ان کی آسانی کے لیے مدنی کلینک کا پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں پہلی برانچ پر کام شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ قریب آپ سنیں گے کہ پاکستان کے دیگر شہروں میں مدنی کلینک ہونے جا رہے ہیں جہاں بڑا سستا اور معیاری علاج فراہم کیا جائے گا اور انشاءاللہ نبی پاک کی پیاری امت کی خدمت کی جائے گی۔ یتیم بچوں کی کفالت بہت بڑی نیکی ہے، دین کی کفالت کرنے کا شاندار موقع ہماری دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF میں فراہم کر رہا ہے۔ کراچی میں ایک شاندار مدنی ہوم کا کام شروع ہو چکا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں اب مدنی ہوم بنانے کا ارادہ ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے پورا نیٹ ورک چلانے کے لیے 40,000 کے قریب امپلائیز کام کر رہے ہیں۔ جی ہاں 40,000 اجیر ہیں جن میں سے 8,000 تو اسلامی بہنیں ہیں جو باپردہ اپنا حلال روزگار کما رہی ہیں۔ گویا دعوت اسلامی میں اسلامی بہنیں یعنی خواتین کے لیے بھی روزگار کے شاندار مواقع ہیں۔ اب آپ سوچئے ان 40,000 خاندانوں کی کفالت دعوت اسلامی اس انداز سے کر رہی ہے اور مخصوص شرائط کے ساتھ ان میں سے ان کی فیملی کا علاج بھی کروایا جاتا ہے۔ اگر آپ علاج کے معاملے میں بھی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی آپ کے لیے حاضر ہے۔ ناظرین سچی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تحریک کو چند منٹوں میں بیان کرنا ممکن نہیں، دور رہ کے دعوت اسلامی کو نہیں، آپ بھی دعوت اسلامی اس عظیم کاروان کا حصہ بنے۔ کون سی نیکی ہے جس کا موقع دعوت اسلامی فراہم نہیں کر رہی؟ آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، سرکار علیہ السلام کی امت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، خود عالم بننا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں یا کسی کو راشن دینا چاہتے ہیں، سارے ہی کام تو دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیں؟ آئیے اور اس عظیم کاروان میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ دعوت اسلامی اور دین کی شوقت ہے، دعوت اسلامی۔
I request brothers who are like youngsters, if they give a chance to elder people, they can sit on the chair if it's possible. आप आगे बैठिए, side पे आ जाइए, the left. All the youngsters, can you please move forward and sit on the floor, because the elders are going to start sitting in the chair because the elders waiting outside. So if all the young boys that can sit on the floor, that'd be really good. All the youngsters, yes, your mind. माशाल्लाह की सुशी जो है ना बहुत खास है फिर आगे आज माशाल्लाह बैठ चाय पी लीजिए, आगे आगे चले जाइए। Is the old brothers here? Got 2 minutes to start again. Next session, inshallah. Check the बात तो नहीं कुछ भी और As you know, okay, our body is been washed. Okay, now it's ready for the shrouding. ठीक है, अब जो body को shroud करने से पहले करना हमने कि make sure जब body क्योंकि इधर wet है इसको हमने dry भी करना है, ठीक है? We should have normally we use towels. If you have these kind of these tissues, quite thick tissue, जो strong होते हैं, उसके साथ करके हमने body को wipe करना है, ठीक है? इसे dry करना है इसके साथ, ठीक है? और ये करना है कि this kapra is already wet, so we need to have another black cloth so we can cover the sitar, remove this kapra away and put another kapra to cover the body, then dry the whole body, ठीक है? और उसके बाद ये है कि ज़रा जब बॉडी को हमने इस कॉफिन बॉक्स के अंदर खासकर इसके अंदर हमने मूव करना है, ठीक है? जब बॉडी इसके अंदर चली जाएगी तो बात है कि इसमें इतर लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो you should have any fragrant इतर जो इसके अज़ाए सुजूद है, the body part which you normally get touched with the sajda,
فور ہیڈ ہو گئے، اس کے ہاتھ ہو گئے، اس کے نیز ہوگی، اس کے جو پاؤں ہے، اس میں آپ یہ عطر لگا لیں اگر ممکن ہے اس طرح کا. ٹھیک ہے، آپ جو عطر بھی لگ گیا، باڈی ڈرائی بھی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اور it's ready to move into the casket, the box. اب نارملی کیا ہوتا ہے in here we use this کیا کہتے ہیں اس کو coffin boxes. لیکن پاکستان میں بھی other countries they don't use these boxes. they normally باڈی کو اس میں ریپ کرتے ہیں. اب ہم یہاں پہ نارملی یہ باکس یوز کرتے ہیں. اب یہ جتنا کفن ہے جو اس کا شراؤڈنگ ہے، ہم نے اس کفن کو اس کے اندر سیٹ کرنا ہے. we need to prepare the coffin in this box. لیکن آپ کو دکھانے کے لیے we are doing it on the table. ٹھیک ہے، then you can see what to do. ٹھیک ہے، اب یہ انشاءاللہ میں آپ کو slowly after process بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے میں I need to move this seat bone now. Move to the on the side. Need to put this اور کپڑے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. So while Isaac is doing this, just to let you know, inshallah, because we've got limited time, intention is we're going to finish before 4 o'clock and hopefully give you some time to ask any questions. We'll try, inshallah. A lot to cover, so I will be missing a lot of the slides. Now, this is a short course. It's just to give you a taster of what is included. So you build more interest in you, so you take interest and you learn. This is just the basics, inshallah. We're covering the main things, and then inshallah we'll move in. Yes. Preparing the coffin, the shrouding, kya karna hai? We need these 3 kapde, 3 strips. First on the table in the casket jo bhi hai isme, pehle hum ne ye 3 karne. Kyun karne humne? Zara ek body ko humne upar se bandhna hai, paun se bandhna hai, and from the middle we need to tie the body. theek hai, so we need these 3 bandages, you can say. First put all these 3 bandages on the table. theek hai, then uske baad kya hamara first chadar. theek hai, اس کو بولتے ہیں لفافہ. ٹھیک ہے، ایک سمجھ آج کوئی بھی جو والنٹیئر ہے ہمارے فینو ٹیم میں سے کوئی سمجھ آپ آج ایک چلا والنٹیئر. So first of all we need this chadar. We just need to fold the chadar. So this chadar is called لفافہ. لفافہ میں ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی چادر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، inshallah later on we can show you on the screen as well. But practically یہ دیکھنے کے we need a big chadar. This chadar normally always bigger than the body. کتنی ہونی چاہیے؟ سر سے یہاں سے اوپر بڑی ہونی چاہیے اور پاؤں سے بھی اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے. تو we can tie like this. یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی ہم نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو دس چادر always big. مرد میں جو مرد کے جو میلز کی جو شارٹنگ ہوتی ہے کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ 3. کتنے؟ 3 کپڑے اس میں ہوتے ہیں میلز کے لیے. فرسٹ آف آل جس کو لفافہ، یہ بڑی چادر ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹیبل ہے اس سے بڑی چادر ہماری، آپ اس کو رکھیں and you can say it's hanging on the both sides. It means basically this chadar is bigger than a dead body. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے یہ اسٹرپس رکھی ہیں. آپ یہ دوسری چادر آ گئی. اس کے بعد آتا ہے لفافہ، سوری ازار. یہ چادر جو ہوتی ہے this chadar is normally the size of the dead body. سر سے لے کر پاؤں تک جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں ازار. ٹھیک ہے، یا تیبن بولتے ہیں اس کو بھی. یہ بالکل ڈیڈ باڈی کے سائز کے برابر ہے. پھر اس دوسرے کو رکھیں اس کے اوپر. آپ یہ دیکھیں کہ it's almost same size of the table. یہ اب رکھ دیا ہم نے. ٹھیک ہے، تو پہلے کون سی چادر ہم نے کہا؟ فرسٹ ون لفافہ. ٹھیک ہے، سیکنڈ ازار. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں تیمد بھی بولتے ہیں. اب تیسری آ گئی، تھرڈ ون از کالڈ قمیص. جو نارمل قمیص پہنتے ہیں نا، لیکن یہ قمیص میں بازو وغیرہ نہیں ہوتے، یہ خالی ایسے ہی ہوتی ہے اس طرح. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ this is the قمیص. the قمیص size is all from shoulder up to the knees. ٹھیک ہے، یہ اس کا سائز ہوتا ہے شولڈر سے کندھوں سے لے کر یہ جو گھٹنے یہاں تک اس کا سائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور مرد کی کاٹنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے 2 سائز ہوتے ہیں. You can say this is double. ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہوتا ہے. فولڈ کرنے کے بعد پھر اس کو ایسے کریں دوبارہ تاکہ we can choose the center space ہوتا ہے مڈل. تھوڑا سا کٹ جہاں پہ لگائیں
پھر اس کے بعد جو مینس کی قمیض ہوتی ہے وہ بھی خوب فرام شولڈر سائڈ اس طرح سے. ٹھیک ہے. اب یہ کینچی ہمارے پاس ہوگی, ہم نے یہاں سے اس کو کٹ لگایا اور پھر اس کو اس سائڈ سے ہم نے کیا. اب یہ دیکھیں گے کہ یہ اس کو ہم نے ایسے کاٹا ہے فرام شولڈر سائڈ. ٹھیک ہے. جو لیڈیز کی کاٹتے ہیں وہ آگے کاٹتے ہیں, مینس کی آن شولڈر اس طرف سے کاٹتے ہیں اس کو. اب یہ پورا نہیں کاٹنا, صرف اتنا کاٹنا ہے کہ جو ڈیڈ باڈی اس کا ہیڈ اس کے اندر چلا جائے. ٹھیک ہے. یہ تو پورے کاٹنے پر 2 قمیضیں بننے نہیں, ایک ہی قمیض کو ہم نے ایسے کاٹنا ہے اور اتنا کاٹنا ہے کہ آپ دیکھ لیں جو ڈیڈ باڈی کا ہیڈ ہے کتنا ہے اس کے حساب سے ہم نے اس کو کاٹنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے سر, آپ 10 اب اس کو ہم نے فرض کرے head is on this side here. یہ ہیڈ ہے اور یہ اس کا شولڈر ہے, اس شولڈر پہ here. اب ہم نے کیا کرنا ہے, یہ جو قمیض ہے اس کو ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے the shoulder side. ٹھیک ہے. ایسے یہاں رکھنا ہے. اس کے بعد جو اس کا ٹاپ ہے اس کو فولڈ کر دیں. ٹھیک ہے. فولڈ کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں پہ اس کو لیں. یہ اس لیے کہ when you bring the body here like this, so when you header here, so we can put this header inside, then you can cover to the top. یہ اس کا بیک سائڈ آ گیا, یہ اس کا فرنٹ سائڈ آئے گا. یہ اس کو ہم نے ایسے پھر کرنا ہے. انشاءاللہ we can show you later کہ ہم نے کیسے اس کو ڈالنا ہے اس کے اندر. So this one قمیض is ready. تو 3 کپڑے کتنے ہوتے ہیں مرد میں؟ 3, لفافہ, ازار اور قمیض. اور اس سے پہلے ہم نے یہ جو پٹیاں تھی اس کو ہم نے اس کو ڈالا. تو بیسیکلی یہ 3 کپڑے اس کے لیے ہم نے ریڈی ہے باڈی. جب باڈی واشڈ ہو جائے اس کے بعد ہم نے باڈی کو موو کیسے کرنا ہے, یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے. آپ انشاءاللہ ہم کو شو کریں گے تو کیسے کرنا ہوتا ہے, تو آسانی سے ہم اس کو جب باڈی جہاں بلائیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا دکھا دیں تو اسکرین پہ بھی. I said I was going to miss some of the slides. I'm just putting the slides on there. We won't talk about it because inshallah the idea is going to finish on time. Categories of kafan: sunnat, kifayat, zarurat, kifayat, which is sufficient, and sunnah. Sunnah is what I was talking about. You need minimum 3 for a male, 5 for female. Now, shrouding a male. You get a fragrance string and you fragrance the kafan. And then you place down how all the way around. Hadisa was showing you the strips first. So 3 strips, one towards the head, one towards the main body, and then towards the feet. And then you place the lifafa. Lifafa is the biggest sheet you have. It should be the longer than the height of the dead body. The idea behind this is when you close the body off in the coffin, you want to tie up from the top and you want to tie up from the bottom. Okay? So that comes first, and then top of that, that's izar. Izar is the same height as the body. Okay? And then you have a kameez. Kameez comes on the top, from the shoulders to up until and including the knees. Okay? And then that has 2 parts. The bottom part comes on top, and then the top one you fold it, because that's once after you place the body, you're going to cover it from the top, and then inshallah we'll talk about how we shroud. That's what we're going to show you in the video. بیسیکلی کیا ہوگا کہ we should have a 2 table. One آپ نے جو دیکھا تھا پہلے ہمارا جو فیلڈ سروس میں باس ٹیبل ہوتی ہے, تو بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ this dead body is on the bath table. ٹھیک ہے. And ready to shift into this casket. اب جب یہاں یہ ریڈی ہوگی تو ہم نے ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ باڈی کے سائز کے حساب سے کتنی ہیوی ہے, 4, 5, 6 اس میں بھی ہوں گے جو اس باڈی کو اٹھا کے ہم نے اس کے اوپر رکھا ہے. لیکن ہمارے پاس ایسے اکوپمنٹس ہیں جو باڈی کو اٹھانے کے لیے آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بعض باڈی کی نہیں کریں quite heavy, people can't lift with their hands. تو نیڈ ایسے ہوتا ہے کہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم اٹھاتے ہیں. جب آپ کبھی فیضان مدینہ میں آپ آئیں گے, آپ وزٹ کریں گے, انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کیسے باڈی کو نائس اینڈ ایزیلی جینٹلی باڈی کو اٹھا کے کفن کے اندر کیسے رکھتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو دکھایا جائے گا. اب یہ آپ اچھا 5-6 اس میں بھی ہوں گے ایسے. ٹھیک ہے.
جو باڈی ریڈی ہے. ہم نے باڈی کو اٹھا کے سلولی ہم نے اس کو یہ جو ہے نا یہاں پہ اس کو ہم نے لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں رکھنا ہے. اب ایک بھی ہوگا یہاں پہ جو سر کو ہاتھ رکھے گا اور یہ جو قمیض ہے اس کے سر سے ہم نے گزارنی ہے اس کو. ٹھیک ہے, یہ کرنے کے بعد then this top way of the قمیض is going to cover the knees. جو already ہمارے پاس یہ تھا black cover, body was already covered with the black cloth. ٹھیک ہے, یہ اس کے ساتھ ہی آئے گا. when you move the body up to here, this kapra is going to remain on the body. جب یہاں آ جائے گی, when we pull this kameez on the top, then we can pull this chadar out. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہوگا کہ اگر پہلے اٹھا لیں کہتے ہیں ستر جو اس کا نظر آئے گا. تو جب یہ ہم قمیص کے اوپر کر دیں گے, ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر یہ کرنا ہوتا ہے کہ نارملی جب کفن ہم اس کے اندر رکھتے ہیں تو ہم نارملی وہ یوز زمزم واٹر. لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بعد حج پہ جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, وہاں سے اپنے کفن لے کے آتے ہیں. لیکن اس میں بعض چانسز یہ ہوتے ہیں کہ کفن بعض دفعہ چھوٹا ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ 3-4 سال کے لیے رکھتے ہیں اپنے گھر میں. جب کھولتے ہیں تو اس کے اندر یلو مارکس ہوتے ہیں, بعض وقتی معاملات ہوتے ہیں. اس لیے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو چیک کر لیا جائے. یہ نہ کہ جب آپ کسی جگہ جائیں باڈی غسل کے لیے آپ کپڑا کھولیں تو اس میں سے ایک رنگ دار ہو, کوئی اسمیل ہو یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, تو آنے سے پہلے آپ چیک کر لیں اس کو. لیکن آپ کے لیے وری کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دعوت اسلامی آپ کو ہر چیز فری پرووائڈ کرے گی. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اس طرح کے کفن کے رولز ہیں, لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے تاکہ دعوت اسلامی یوز کرے گی. ہمارے پاس ہر چیز ہے. آپ آئیں گے آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ وہ کفن ہے, ادھر بھاگے ادھر بھاگے, یہ کرنا وہ کرنا نہیں ہے. انشاءاللہ آپ آئیں گے آپ کو ٹینشن ہوگی. یہ کفن ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. جب باڈی کو ہم نے کفن کر لیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ کریں کہ آپ نے آب زمزم کا پانی اس کے اوپر اسپرنکل کر لیں تاکہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار ہمارا کفن کے اوپر آب زمزم برکت کے لیے رکھا ہوتا ہے, یہ ڈال لیں. اور اس کے بعد یہ جو عطر وغیرہ ہوتی ہے, عطر پھر آپ نہیں تو پھر اس کے چہرے کے اوپر لگا لیں, بازو پہ, آگے پیچھے, کفن کے اوپر, کفن کے اوپر آگے پیچھے سارا, تاکہ خوشبو ہو باڈی میں. جب باڈی قبر کے اندر جائے تو اس کے اندر خوشبو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کے اسلام کرتے ہیں. اب یہ باڈی بالکل اس ریڈی, ہم نے اس کو رب کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب رب کیسے کرنا ہے؟ جی یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض وجہ باڈی رب کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم رکھتے ہیں. چلیے ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ جب باڈی رب کرنے کے تیار ہو تو بعض وجہ سے کفن کے اوپر لکھا جاتا ہے. پاکستان میں میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں سے بھی سنا ہے کہ وہ چوک کے ساتھ یا پین کے ساتھ کچھ چیز کفن کے اوپر لکھتے ہیں, کلمہ سے لکھتے ہیں, اس طرح چیزیں. لیکن we don't write with a pen. یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ بات ہوتا ہے کہ جب باڈی قبر میں جاتی ہے تو آپ پتہ اللہ جس کا جسم سلامت رکھے, یہ تو اللہ کی مشیت کو رکھے اس کا. لیکن بات ہوتا ہے کہ باڈی جب خراب ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوتی ہے. تو اس لیے we write with the index finger. اس کے اوپر لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ, یا اللہ, یا رسول اللہ, پیسا کا نام لکھتے ہیں. ہاتھوں کے ساتھ یہ کریں کہ جو کیا کہتے ہیں عطر کے ساتھ آتے لگا کے کر دیں. اس کے چہرے کے اوپر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے فور ہیڈ کے اوپر. ٹھیک ہے, جب سارا لکھنے کے بعد آپ یہ کریں کہ باڈی جب ریڈی ہوتی ہے, ہمارے پاس تبرکات ہیں. جس طرح آپ دیکھا کہ یہ کافور ہے, ہمارے پاس غلاف خانہ کعبہ کے ادھر اس کے دھاگے ہیں, مدینہ شریف کی مٹی شریف ہے, نالے پاک ہیں, اور تبرکات ہیں جو نباس کے منہ مبارک کے ساتھ جو چیزیں رہی ہیں. ہم تو ابھی کا اور تبرکات میں فیضان دین الحمدللہ. تو when body is ready we go all these تبرکات تاکہ باڈی کو اس سے فائدہ ہوگا. جب قبر میں جائے گی, جب یہ چیزیں تبرکات ہوگی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو ہم دعوت اسلامی پرووائڈ all these تبرکات. جب باڈی یہ ریڈی ہو چکی ہے دین اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ریپ کرنا ہوتا ہے. آپ تھوڑا سا دکھاتے ہیں ہم کو ریپ کیسے کرنا ہے باڈی کو. ہم نے جی انشاءاللہ we'll look at it quick now inshallah how to now imagine the body is ready now. You've taken it from the place where you wash the body. Now you place the coffin. Now you place the body on the top. Now we're going to wrap it. We're going to watch a clip. Oh, kameez on. And then you remove that cloth.
close the body, the coffin, the idea is you start from the left hand side. You might be thinking, why not from the right? The reason behind you start from the left hand side because you want the right side to come on the top. So you pick up the left side, take it over the body and tuck it in on the other side. So the bottom side, the left side is the bottom now. Now you bring from the right side. This is the kameez first. Okay? And you bring it over the top. Now the right side of the kameez is on the top. And likewise you do the same with the lifafa. So you start with the left, so you tuck it on the other side, and that will be at the bottom, and the right side will come on the top, as you've seen in the video, inshallah. Now Haisam is going to show you. So as you see on this video, this is a body. This is his right side. आपके बंदा ऐसे होता है कि ये right side होती है ना, तो ये इसकी left side है. तो सबसे पहले हमने क्या करना है? इसकी जो left side है, पहले इसका आएगा इज़ार, जो इसको कहते हैं, ये पहले इसके ऊपर आएगी. ये चूंकि छोटा है, हम ऐसे पहले लेफ्ट, इसके बाद ये राइट. अब इसके हमने चेहरा नहीं कवर करना क्योंकि जनाजे के बाद हम लोगों ने चेहरा देखना होता है, तो वो लीव द फेस ओपन है. बाद में इसके इसके लेफ्ट आ गई. अब राइट लेफ्ट साइड द बिग चादर, देन लेफ्ट राइट साइड. अब फिर पर देखिए कि जनाजा being done, ठीक है, people are seeing the face, now this body is ready for the graveyard. हमने क्या करना है, इस बॉडी को बंद करना है. अब इस बंद करने के बाद तो ये जो इसकी जो स्टॉप्स हैं, इसको हमने यहाँ से इनको बंद करना है, यहाँ से भी, ठीक है, इसको भी हमने बंद कर देना है. ये पाँव की तरफ से भी इसको हमने ऐसे 3-4 मिनट लगा के हम इसको बंद कर देना. बेसिकली अब इसका कफन का तरीका ये, श्राउडिंग का ये है कि हमने इसको ऐसे करना है. अब बॉडी, क्योंकि इस बॉडी विल बी ऑलरेडी इनसाइड द कफन बॉक्स. उसके बाद करने के बाद हमने जिसके लिड है, वी पुट लिड ऑन द कफन बॉक्स, ठीक है. अब बॉडी जब रेडी होगी, जनाजा होगा या कब्रिस्तान में इसको हमने लेके जाना है, फिर इसके लिए हमने इसको तैयार करना है. So one thing to note is these strips. You might be thinking, 3 चीजें हैं, 3 type of clothing is sunnat. So why have you added 3 extra? Now these 3 are added extra, especially in Indo-Pak. When they take in the body, they walk into the Qabristan, and body moves quite a lot because people are changing. Kanda de rahe hain, shoulder de rahe hain, and then the body gets moved around too much. And there's a chance that it might open, the coffin might open. Okay? So this is why you tie it up. And remember, when you're burying the body, you remove these. Okay, इनको remove करना हो. Body is ready. Next. ठीक है, coffin ready है. इसके बाद हम next क्या आपका नाम है, जनाजा इसका होता है. So you can slightly quickly go through the janaza in 15 minutes. इसके बाद burial, then उसके बाद question and answer इंशाल्लाह करेंगे. जी, जनाजा नमाज इंशाल्लाह. Body is ready now the funeral prayer. Now funeral prayer, no, is farde kifayat. Now there are 2 types of fard. One is individual fard. Okay? The other one is a community fard. Now, janaza namaz is a community fard. What's the difference? Difference is individual fard is a fard that is a fard for compulsory for the individual. For example, reading namaz 5 times a day. That's a farz. It's farz upon me, it's farz upon Haji Sahib, it's farz upon those who are baligh sitting here. Now I cannot fulfill that farz for Haji Sahib on his behalf. I cannot do it on your behalf. You can't do it on my behalf. If I don't do it, I'm sinful. Whereas the community farz is a farz upon the full community. Now if one person does it, the sin will be lifted from everyone. But only that one individual will be rewarded. But if no one fulfills that fard, which is a community fard, the whole community will be sinful. Okay? So this is how important it is. It's for the kifaya. It's a community fard. This is what you got to know. So if there's no one from the community is attending that funeral prayer, then you got to think you will be sinful. What's the reward? Reward is
all the participants of funeral salah, they are forgiven. These are mentioned in the narrations. So I will move on. And another reward is the angel will accompany. When the person dies, the angel will accompany his janazah namaz as well. And another narration is mentioned, reward of 2 qiraat is written for the participants of the funeral salah. Why is qiraat? One qiraat is Mount Uhud, the mountain Uhud in Medina Sharif. There's such a mountain that loved the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I love this mountain. Now, no funeral salah, there are 2 fundamentals and 3 sunnahs. 2 fundamentals are, 1, to recite Allahu Akbar 4 times, and second one is qiyam, standing. And sunan al-mu'aqqada of the funeral salah, reciting thana, salatul ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. If you don't know that one, you can recite Durud Ibrahimi, and then making dua for the deceased person. This is a brief method. So yes, this is a brief method of how to read funeral salah. You say Allahu Akbar, and then you recite thana. Then you say Allahu Akbar again for the second time. And then you recite Durood Sharif. Then you say Allahu Akbar for the third time, and then you do dua. And then you say Allahu Akbar, and then you use salam. And that's janazah namaz done. Do you know that all these things we put on the screen, we showed, and alhamdulillah you can get all this information on Dawateislami website, www.dawateislamiok.net. Agar aap jayenge is website pe, so you can download all these things. We've got a special app called Muslim Funeral. What is it? Muslim Funeral? Muslim Funeral app. So all the things from A to Z, you can see the slide that you can read it, you can write it, anything now, if you download the app. Or you can get this, at the moment we're going in Urdu, about this funeral prayer, funeral procession, there's a book downstairs on the table. Actually, this was normally we need to sell about 50p. Agar kuch na bhai ek isko sara donate kar de, hum sab ko donate kar denge. Normally it's 50p each a book. تو اگر کوئی اپنے سارے سواب کے کرنا چاہے تو وہ دے سکتا ہے, نہیں تو ویسے بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں, چاہے کچھ نہ بھی دے دے گا ہمیں. تو all information regarding this غسل میت you can get this رسالہ, this booklet, and on Dawateislami website as well. ٹھیک ہے. اب یہ غسل جو باڈی ہے, جنازہ ہم پڑھ چکے ہیں. موسٹلی ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ ون ریڈ دا جنازہ, جب چوتھی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر, تو بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم, پھر ایک ہاتھ چھوڑتے ہیں, پھر دوسرے کہتے ہیں السلام علیکم, دوسرا چھوڑتے ہیں. تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ when you say اللہ اکبر fourth تکبیر, then you leave your hands, you say السلام علیکم ورحمۃ اللہ on both sides. ٹھیک ہے. یہ ایک نارملی مسٹیک کرتے ہیں اس طرح کی. تو جنازہ ریڈی, آپ اس کو کیسے کیری کرنا ہے, اس کا بتا رہے کہ جنازے کو کفن باکس میں ہم نے اٹھانا کیسے ہے, سنت میں کیا اس کا ہم نے کرنا ہوتا ہے. You very rarely get a chance to do this because a lot of people they wanna lift the coffin. You don't get a chance, but if you get an opportunity, the sunnah is to walk 40 steps, starting from the right side of the mayyit, from the shoulder side. Okay, and then go. Second, you go to the right side of the feet, and then you come back up to the left side of the shoulder and the left side of the feet, as shown in the picture. The one who does this 40 step, 40 of his major sins will be forgiven. گناہ کبیرہ 40 گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں. گناہ کبیرہ اس کے معاف ہوتے ہیں جو بندے کو اس طرح کی کفن کو ہے. اگر موقع ملے نا یہاں پہ کوشش کریں. ویسے بات یہ ہے کہ بندے یہاں کے ہر وقت use the trolley, even going to the masjid, taking it out there always use the trolley. لیکن اگر موقع ہے, possible ہے, تو اس کو کرنا ہے کہ جو فرسٹ اسٹیپ ہے یہ پہلے یہاں سے, پھر اسی سے پیچھے آ گئے, یہ یہاں آ گیا. ٹھیک ہے. اب تھرڈ اس سائڈ سے, پھر اسی طرح پیچھے, یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک 10 اسٹیپ ہم نے اس کو واک کرنا ہوتا ہے. ایک بندہ پھر آگے جا کر پیچھے, پھر آگے پھر پیچھے, اس طرح کا. لیکن ٹائم اتنا نہیں ہوتا. بعض دفعہ بہت ساری جگہ ہمارے پہ جی سارے بندے گڈیاں معاملہ یہ کرا کے 15
بارہ چلو انشاءاللہ اگر موقع ملے اگر پاکستان گئے یا کہ ادھر تک بنا اچھی نیت نہ گناہ معاف کرنا نیت جی اچھا جنہیں کہ برسان دور نا یا بھی گڑی نہیں کرنے چلو اللہ خیر کرے انشاءاللہ بہتر کرے ٹھیک ہے. The last part is burial. We only go. چلے 2 منٹ کی شو کرتے ہیں کیسے ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے کرنا تھا. آپ دیکھیں باڈی ریڈی ہے ٹھیک ہے, جنازہ والا نپٹ گیا, باڈی کو ہم نے گاڑی کے اندر رکھ دیا ٹھیک ہے. اب باڈی پہنچے گی گریو یارڈ ٹھیک ہے. گریو یارڈ میں ہمارا بھی یہاں ایک ڈفرنٹ رولنگ ہے یہاں تھی پاکستان میں تو بندے اس کو اٹھا کے یا اپنے کپڑے ڈالتے ہیں ایسے کر کے نا بندے کچھ قبر میں آتے ہیں کچھ اتارتے ہیں ٹھیک ہے. اس بعض بندے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے. There are some people from the community they do this like in Pakistan, India. Like our own like from Pakistani people I've seen it, they don't use this. They just put the box inside the grave and they close it. آپ کرتے آتے ہیں اور رکھنے میں کہ یہ جب باڈی کو اندر رکھیں گے جب ہم نے پہلی دعا پڑھی تھی بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, ہم نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے. اب باڈی قبر کے اندر جب جائے گی بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ پڑھنی ہوتی ہے. جب باڈی قبر کو بند کریں گے مٹی ڈالیں گے تو اس کے لیے دعا ہے ٹھیک ہے. منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری. یہ 3 ہے, جب 3 بار مٹی ڈالیں گے منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری. یہ 3 دفعہ ہم نے مٹی ڈالی ہوتی ہے, یہ 3 دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں. اگر کسی کو نہیں آتی فرض یا واجب نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے مٹی سے پیدا کیا ہے, مٹی میں گیا اور مٹی سے میں اٹھوں گا ٹھیک ہے. انسان مٹی سے بنا ہے تو یہ بندے کو اپنی یاد آتی ہے کہ میں نے ایسے کیا تھا میں. تو اب مٹی ڈالنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ میں نے کلوز قبر میک کا قبر ٹھیک ہے. قبر کرنے کے بعد نارملی کیا ہوتا ہے الحمدللہ دعوتاسلامی کہ اسلام بھائی جو بھی اگر موقع ملے تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ مٹی ڈالنے کے بعد سورہ بقرہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں. فرسٹ آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ, دین آخری سورہ بقرہ کی آیات جو ہوتی ہیں وہ قبر کے پاؤں کی طرف جسی پاؤں کی طرف پڑھی جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہم نے پہلے سنا تھا کہ مرنے سے پہلے میت کو تلقین کی جاتی ہے, کلمہ شہادت یاد کرایا جاتا ہے ٹھیک ہے. اب دوسری تلقین یہ ہے کہ جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے جو اس کے آگے جو کوسچن آنے والی ہیں کہ من ربوں کا جو آتا ہے اس میں کیا خدا تمہارا لارڈ کیا ہے, نبی بارے میں کیا کہتے ہو, یہ سارے سوالات کو یاد کرائے جاتے ہیں ٹھیک ہے. اس میں ایک پرانی اس ایک عربک ورڈز ہیں جو اس کو تلقین کی جاتی ہے. تلقین کے بعد دعا, پھر اس کے بعد اذان دی جاتی ہے قبر میں ٹھیک ہے. یہ سارا پروسیس ہمارے اسلام بھائی آپ کو سکھائیں گے کروائیں گے اگر کوئی موقع ملا تو اس طرح کا انشاءاللہ. تو بیسیکلی یہ ہمارا جو پروسیشن تھا فرام مرنے سے لے کر قبر میں داخل کرنے تک یہ سب ہم نے کرنا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ ہمارا چونکہ ٹائم شورٹ ہوتا ہے, اب یہ کمپلیٹ ہوگا لیکن 15 منٹس کے لیے آپ کے پاس کوشچن ہے آنسر ہے. اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے کوئی پوچھنا چاہے ہم سے پوچھ سکتا ہے. اور یہ کہ جاننے سے پہلے وہاں ڈیسک ہے, آپ اپنا نام اور ایڈریس یا اگر چاہیں تو فون نمبر دے دیں. اگر نیکسٹ ہمارا کچھ پروسیس ہوا, اگر کسی کو پریکٹیکلی غسل میں کسی نے شرکت کرنی ہے تو ہم سے رابطہ کر لیں, ہم ان کو بلا لیں گے جب کہ ہمارا پریکٹیکلی ریل ہوگا اس طرح کا ٹھیک ہے. اگر ہماری انفارمیشن جو ہوتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو پاسنگ کریں گے. اپنا فون نمبر اور نام اپنے وہاں کو دینا ہے. اور اس کے بعد we need some brother who can give comments. کون brother who came first time in this session, the first time who learned this ٹھیک ہے. So I want you to pick, and before you go and this brother will be there just recording the comments. After you came here, you learned this, you learned a lot of knowledge alhamdulillah. So hopefully your comments can go on to Madri channel. Possible ہے کہ وہاں پہ comments مدری چینل پہ چلیں گے تو آپ کے comments سن کے کوئی بندہ اور آئے گا, وہ سیکھے گا. لیکن یہ بہت کیا کہتے ہیں نالج ایسا ہے کہ فائدہ دیتا ہر کسی کو. آپ کے کوئی کمنٹ سن کے کسی اور سیکھے گا, اس کو فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ آپ سے اس میں آنے کا, آپ نے ٹائم دیا. اب انشاءاللہ اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے کوئی پوچھنا چاہے تو ہم سے پوچھ سکتا ہے. اگر موقع ملا ہمیں پتہ ہو تو انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کریں گے, نہ ہو تو انشاءاللہ ہم آپ کو پوچھ کے بیان کر دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے. اینی کوشچن اگر کوئی لکھ کے دینا چاہے تو write down, they can pass to us. If you want to speak here now, inshallah we'll try to answer it. تو اس طرح کا ہوگا.
سمجھ آ گیا ویسے سب کو؟ اگر کسی کو کرنا پھر تب کر لیں گے نا, کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا آپ جو مارے گا نا دعوت اسلامی کی مسلم فیول آپ, before you go into somebody give a ghusl, just go through the app, inshallah then you will see, you feel confidence کہ doing a ghusl to the deceased one. ٹھیک ہے, تو ڈاؤن لوڈ کریں گا کی ویب سائٹ پہ آنے گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد یہ ہے کہ you know کہ you see this video the introduction of Dawat Islami, okay, which is working around the world, and alhamdulillah this service funeral service we are providing in the Bradford is totally free. You know کہ it's a cost involved in this funeral service. اگر بھی اپنے اس والدین کے سارے ثواب کے لیے کوئی چیز ڈونیٹ کرنا چاہے, کوئی دعوت اسلامی کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے, تو کوئی بھی چیز کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ آ کے ہمیں ڈونیٹ کر دیں, اپنے ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ کر دیں, یا ہمارا جو فیونرل اکاؤنٹ پیچھے آپ کو پھر میں ڈسپلے کریں گے اکاؤنٹ, آپ وہاں اپنے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ہمیں کچھ چیزیں لینی ہیں, اگر کوئی چاہے تو ہمارے اسٹرکچرس ہیں, ہمارے پاس کچھ چیزیں ہمارے پاس آلریڈی ہیں. We need to buy new stuff because our funeral service is expanding around this area, so we need more stuff to buy it. We bought some stuff, but we need some people who can donate it. ٹھیک ہے, especially in this faizanemakkah they are doing a lot of work as well. آپ دین کے کام میں کچھ کریں گے, دیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہے کہ آپ اس وقت آپ کچھ دیں گے تو آپ کا ثواب ملے گا, فائدہ ہوگا. جب بندہ مر جائے پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اپنا مال نہیں رہتا. تو جاتے ہوئے آپ چاہیں کچھ دعوت اسلامی کی خدمت کرتے جائیں, جو کچھ آپ نے سیکھا انشاءاللہ آپ دوسروں کو پاس آن کریں, تو اللہ چاہا تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے. الحمدللہ یہ ہمارا فیونرل اکاؤنٹ ہے, ہمارا فیونرل لیفلیٹس اگر چاہیں تو ان کو جو ہماری سروس پرووائڈ کرتی ہیں وہ ہمارے پاس لیفلیٹ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, دا گرین لیفلیٹ, یو ٹیک ایٹ لیسٹ ون آف دم لیفلیٹ. If anybody dies from your family, you relative to friend, you ring us inshallah, we will take care of all of your deceased inshallah. جزاک اللہ, آپ کا بہت شکریہ آنے کا. Just as Hasan was mentioning, majority of this course is taken from those booklets. Those booklets are available free of cost to download from dawateislamiuk.net, www.dawateislamiuk.net. There is a full library, not only to do with funeral, all the other darsi kutabs as well. A lot of books are there. Have a visit on the website and find out more about Dawat Islami, what Dawat Islami does. Dawat Islami is working over 80 departments, more than 80 departments. Funeral being one of them. Jamiatul Madina, Madrasatul Madina, and then the finance department and all the other zakats and stuff. Everything is organized. You'll be surprised if you're not aware of Dawat Islami. When you go and visit the website, you know how much organized Dawat Islami is. So these books are free to download. There's an app as well, Muslim Funeral app. These videos are available on there. You download the app, it tells you literally step by step what should you do, the pre-death rituals, after-death rituals, and then method of ghusl, the 7 steps of giving ghusl to the mayyit, and then the kafan, shrouding the mayyit as well. Okay? As you know, weekly ijtima every Thursday. Every Thursday in BD3 and here every Sunday 7 o'clock because they hold an ijtima gathering for the brothers and sisters as well. Like sister ka aati hai weekend ko hota hai, like brothers Sunday night ko hota hai. Every Sunday night you can be inshallah, you will see brothers, ijtima. Half past 7 every Sunday, half past 7 this and Medina hold a gathering ijtima jo hota hamara. Aap inshallah ko seekhne ka mauka mileta inshallah. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے, اگر چاہے تو بعد میں ہم سے پوچھ لیں. بعد میں کوئی شرماتے ہیں کہ اٹھتے نہیں ہیں, آپ یہاں پہ آ کے ہم سے پوچھ لیں, انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. کیونکہ ہمارا ٹائم 4 o'clock تھا, ہم نے 50 منٹ رکھے تھے, کوشچن آنسر کریے. اگر آپ بھی ہمارے پاس ٹائم ہے 15 منٹ چاہیں تو ہم پوچھ سکتے ہیں. مٹی کا میں نے بتایا تھا کہ آپ نے 3 مٹی کے پھول نہیں یہ کہیں بھی ڈال دیں. یہ ڈپینڈ آپ کو جو کاؤنسلر نے کس طرف سے آنے دیتے ہیں. آپ نے یہاں دیکھیں گے میک اے لائن دس وے اینڈ گو دس وے, ویئر ایور یو سائڈ مٹی آن دیٹ. امر بھائی انشاءاللہ بھی ریکارڈنگ دا کمنٹس کوئی اس میں کروانا چاہے امر بھائی یہاں پہ کریں گے, پیچھے اس پہ یہ نظر آئے. جی, it'd be appreciated if you can leave your comments. Only 1 minute comments.
You know what? I'll use the stand instead. Yeah.